مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں خدا کا خادم اسلم مسیح، آپ کے سامنے خداوند کی زندہ آواز کو پیش کرتا ہوں۔ آج کے کلام کی تلاوت پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 18 سے 24 ہے۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس کی پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ 18 آیت میں خداوند کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ تو ہم کچھ لمحہ کے لیے دیکھیں گے کہ آدم کا اکیلا رہنا کیوں اچھا نہیں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شروع ہی سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خدا کریٹو ہے، خدا تخلیق کا خدا ہے۔ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ خدا نے زمین پر کل چوپاؤں کو اور دشتی جانوروں کو بنایا، ہوا کے پرندوں کو بنایا۔ خدا نے آسمان پر اور اس پر ساری کہکشاؤں کو، ستاروں کو بنایا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام ہمیں اس ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ہی کریٹو ہے، خدا ہی تخلیق کا خدا ہے، خدا نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان ساری چیزوں کو بنایا، اور خدا نے سارے جانوروں کو، سارے پرندوں کو بنایا۔ اور جب ہم 26 آیت پر نگاہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا وہاں پر فرماتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ وہاں پر لکھا ہے 26 آیت میں، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کو تخلیق کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، خدا انسان کو مٹی سے بناتا ہے اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکتا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد خدا سارے جانوروں کو اور سارے پرندوں کو آدم کے پاس لاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو ان کے نام رکھ۔ اور آدم نے جو بھی جس جانور کا نام رکھا وہ اس کا نام پڑ گیا، جو پرندے کا نام رکھا
وہ اس کا نام پڑ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، کیونکہ کوئی اس کی طرح سوچنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا ہم شکل نہیں تھا، کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ آدم خدا کی اس تخلیق میں اکیلا نظر آتا تھا۔ آدم جب جانوروں میں چلتا تو وہ ان سے مختلف نظر آتا۔ آدم جب بیٹھا پرندوں کو دیکھتا یا اس کی تخلیق میں چلتا ہوا نظر آتا تو وہ مختلف نظر آتا، خدا کی ساری تخلیق سے مختلف نظر آتا، علیحدہ نظر آتا، ڈیفرنٹ نظر آتا۔ تو پھر 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے یہ خود فرمایا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اور پھر خدا نے دوسری بات کا بھی خود اعلان کیا، جو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہ بھی خدا کا ہی فرمان ہے۔ خدا خود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور میں اس کے لیے اس کی مانند مددگار بناؤں گا۔ کیونکہ آدم کے ارد گرد بہت سارے بیل، گھوڑے، بکرے، بچڑے اور اسی طرح کے جانور تھے، گدھے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آدم کی طرح سوچنے والا، آدم کی طرح بات کرنے والا، آدم کی طرح مومنٹ کرنے والا، آدم کی طرح جو ہے حرکت کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا۔ تو اسی بنا پر جو ہے خدا نے یہ فیصلہ کیا، یہ اعلان کیا کہ میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ تو اسی طرح جو ہے خدا نے اس کی مانند جو ہے وہ مددگار بنایا۔ وہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے 21 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس مددگار کو بنانے کے لیے آدم ہی کو استعمال کیا۔ کلام ہمیں بتاتا ہے 21 آیت میں، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس کی پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ تو جب ہم 21 سے 23 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آدم کے لیے ایک مددگار بنایا، اور جب اس کے سامنے اس کو لاتا ہے تو آدم خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یہ تو بالکل میری مانند ہے، یہ تو بالکل جس طرح میں ہوں اس طرح یہ ہے۔ تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ جب بناتا، ایک دن میں جو کوئی چیز مکمل کرتا تو وہ کہتا کہ اچھا ہے۔ تو خدا کی یہ تخلیق جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آدم کا ایک مددگار ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ مددگار جب اس کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ آدم خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ناری ہے، یہ اب ناری کہلائے گی، کیونکہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو اس لیے یہ ناری کہلائے گی۔ تو میرے عزیزو اس طرح جو ہے وہ آدم کے لیے
جو ہے ایک مددگار اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آدم اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور آدم کی جو ہے وہ مددگار اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں اسے عورت کہا گیا ہے، اور یہ اس طرح خدا نے شادی کی اس پہلی رسم کو بنایا اور ادا کیا، اور وہ دونوں لکھا ہے کلام میں اکٹھے رہتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکٹھے رہتے اور وہ خوش رہتے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، اپنے دل کا اظہار کرتے، اور اپنے خیالات، اپنے احساسات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے، اور اس طرح وہ خدا کی اس تخلیق میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اور اسی بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ الہی انتظام ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ مددگار ہیں۔ کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آدم کے لیے خدا نے مددگار بنایا، ورنہ انسان کی اکیلے کی جو ہے وہ زندگی ایک ادھوری زندگی ہوتی، وہ اپنی زندگی سے شاید جو ہے وہ لطف اندوز نہ ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں گے، اور میں پھر اس کلام کو آج یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی میں آپ سب کو سلام۔